السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور دختران ملت، آج کے مجلس میں عید الاضحیٰ کی آمد کے پیش نظر کچھ موضوع ہوگا جو قربانی سے متعلق عرض کیا جائے گا، اور سالکین طریقت کے لیے اس میں مفہوم صبر کیا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اہل سلوک کے لیے اسوہ اور نمونہ تینوں ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بھی اور سیدنا اسماعیل بھی اور سیدہ ہاجرہ بھی۔ ان کے طرز عمل ہمیں صبر کی دعوت دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ قربانیوں سے متعلق جو بنیادی بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی وہ تلقین ہے، وہ تعلیم ہے جو سیدنا آدم سے لے کر اب تک چلی آئی ہے۔ عصر حاضر میں بعض وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں، جن کے خیال میں، جن کے گمان میں قربانی اضاعت مال ہے، چونکہ دین کے معاملے میں علماء سے انہوں نے رہبری نہیں لی، قرآن سنت کے صحیح مفہوم کو انہوں نے اخذ نہیں کیا، نتیجے کے اعتبار سے حق تعالیٰ کے اس نظام اور انتظام کو سمجھ نہیں سکے اور شکوک میں خود بھی پڑے اور امت کو بھی گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ اس واسطے ضروری سمجھا گیا کہ صاحب قربانی کے فلسفے کو سمجھا جائے، مقصد کو سمجھا جائے، کب سے ہے یہ سمجھا جائے، کب تک ہے یہ بھی سمجھا جائے۔ مختصر لفظوں میں باطل کو جواب دینے کے لیے جو جامع ترین کلمہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی انتظام ربوبیت ہے۔ قربانی انتظام ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی روٹی کو چلانے کے لیے کسی چیز کو سبب اور ذریعہ بناتے ہیں۔
اور جب ہم اللہ کے انتظام ربوبیت سے ٹکرائیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ٹکرانے والے کو صف ہستی سے پہلے بھی مٹایا ہے۔ ان کا انتظام ربوبیت نہ کبھی رکا نہ کبھی رک سکتا ہے، اور نہ کبھی کوئی ان کے انتظام ربوبیت کو چھیڑ سکتا ہے۔ اگر چھیڑا تو براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ابناء آدم و بنات حوا کی کثرت کا جو سبب بنایا تھا وہ تھا نکاح۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے ایک جان سے تمہیں بنایا اور تمہارا جوڑا بنایا۔ من نفس واحدہ، یہ نفس واحد جب بنایا گیا، صوفیہ کے نزدیک اس کے 2 اجزاء ہیں، ایک باطناً دوسرا ظاہراً۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو بنایا، سب سے پہلے عقل، یہ ایک جان، لیکن یہ بطون میں تھی، یہ نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وساطت سے اللہ رب العزت نے عالم کو وجود عطا فرمانا منظور فرمایا تھا، تو یہ ایک جان ہوئی۔ صوفیہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ اپنے کمالات کا مشاہدہ کرنا چاہا تو نور محمدی کو پیدا فرمایا، یہ اجمالاً، اور جب تفصیلاً حق تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ چاہا اپنے صفات جلال کا اور اپنے صفات کمال کا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو پھر اللہ رب العزت نے برکت محمدی سے جسد آدمی کی تخلیق فرمائی، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام عقل کل سے نفس کل وجود عطا فرمایا۔ اسی کا اللہ نے ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں آدم علیہ السلام مراد ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے عقل بنائی اجمالاً، جب تفصیلاً مشاہدہ چاہا تو آدم کو بنایا، وخلق منہا زوجہا، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے کے ذریعے سے اللہ نے چاہا کہ انسانوں کی ایک جماعت کثیرہ وجود میں آئے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، تو اللہ نے نکاح کو سبب اور ذریعہ بنایا۔ عادت ولادت حضرت حوا سے یہ تھی کہ ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تولد ہوتے، وقفے کے بعد پھر ایک لڑکا ایک لڑکی تولد ہوتی۔ چونکہ اللہ نے نظام رکھا تھا نکاح کا، تو پہلے لڑکے سے بعد والی لڑکی کا اور بعد والے لڑکے سے پہلے والی لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا، یہ طریقہ تھا۔ پہلے پیدا ہو گئے حابیل، اور ان کے ساتھ ایک خاتون پیدا ہوئی، رنگ کے اعتبار سے قبول صورت تھی،
حسین و جمیل تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد قابیل کی ولادت ہوئی تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے اس کو رنگ بھی عطا فرما دیا۔ تو قابیل اور حابیل کا جھگڑا آیا سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس۔ قابیل کہنے لگا کہ میں اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تو یہ طریقہ نہیں دیا، یہ تو نہیں ہو سکتا، پر نہیں کریں گے تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سجھائی، ذرا سوچو کہ اگر پہلے کرتے ہوں گے تو ترکیب سجھائی ہوگی، اور اگر پہلے نہ کرتے ہوں تو ترکیب کیسے ذہن میں آئے گی؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام جب کرۂ ارض پر آئے تو جو عبادت اس وقت تھی وہ اللہ کے حضور میں قربانیوں کا پیش کرنا تھا۔ جب سے ہے یہ عبادت، یہ عبادت کرتے تھے، اسی لیے تو اپنے بچوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ قربانیاں رکھو پہاڑ پر، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات درست۔ حابیل تو تیار تھا، قابیل تیار نہیں تھا۔ حق تعالی جل شانہ نے نظام یہ رکھا تھا کہ قربانی پہاڑ پر رکھ دی جاتی اور اسے آگ کھا لیتی، یہ قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہاڑ پہ رکھنے اور آگ کے کھا جانے کی کیا ضرورت ہے، ضرورت مندوں کو دے دیتے۔ تو اس زمانے میں جب یہ حکم تھا اس وقت لوگ ہی نہیں تھے، تو ضرورت بھی نہیں تھی لوگوں کو دینے کی۔ جب لوگ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نظام بدل دیا، اب کی قربانی کا حکم الگ ہے، جب کی قربانی کا حکم الگ ہے۔ اب میں پہاڑ پہ رکھتا ہوں بولے تو نہیں چلتا، پہاڑ پہ قربانی رکھتا ہوں بولے تو نہیں چلتا، نہیں، اس کی جگہ کوئی بدل دیتا ہوں بولے تو بھی نہیں چلتا۔ اور یہ پورا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنی قربانیاں بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کرو تو ان لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ بڑی عجیب بات ہے، اس میں نکتہ ہے صبح قیامت تک کے لیے۔ ایک شخص نے وہ قربانی دی جس میں دم خون ہے، دم ہے، خون کا بہانہ ہے۔ حابیل نے قربانی دی دمبے کی، دمبا ذبح کی اللہ کے نام پر اور اس کو پہاڑ پر رکھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے قابیل نے زراعت کی چیزیں جیسے غلہ ہوتا ہے وہ پہاڑ پر رکھا، وہاں خون بہانا پسند نہیں کیا۔ اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی جس کی قربانی میں خون نہیں تھا۔ اس لیے عید الاضحیٰ میں قربانی خون بہائے جانے سے بڑھ کر بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ حدیث شریف میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پہلے والے کا قبول، کیوں؟ اس میں خون بہایا گیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اس نے خون کے بدلے میں دوسری جنس پیش کی، اللہ نے کہا نہیں چاہیے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا۔ آج لوگ کیا بول رہے ہیں؟ اسکولاں کھول لو، تھوڑا قریب آ جاؤ۔ کالجاں کھول لو، بچوں کو ڈاکٹراں بنا لو، پروفیسراں بنا لو، سائنٹسٹ بنا لو۔
کیا ہے بھائی؟ قربانی کرنا ہے نا بھائی، ایسا کرو کہ یہ مال کسی کے کام آ جائے، یہ مال کسی کے کام آئے، اس لیے تم چاہتے ہو کہ اسکول کھول لیا جائے، کالج کھول لیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنس بدل دو گے، اگر خون اس میں نہیں شامل ہوگا میں نہیں قبول کروں گا، کیونکہ تم جو چیز دے رہے ہو اس کا جو فائدہ ہے وہ محدود ہے، کیونکہ تمہارا علم محدود ہے، اور میں اللہ ہوں، اور اللہ سے بڑا علم والا کوئی نہیں، اور میں جب فائدہ بتاؤں گا تو میری ذات لامحدود ہے، میرے عمل میں، میرے دیے ہوئے حکم میں فوائد بھی لامحدود ہے۔ تم چند پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نوکری چاہتے ہو، میں تو ان پڑھوں کو بھی کھلانا چاہتا ہوں۔ چمڑے کی دباغت دینے والے پڑھے لکھے ہوں گے کہ ان پڑھ ہوں گے؟ ان کی روزی روٹی کہاں میں ہے؟ ہڈیاں بک رہی ہیں، خریدنے والے خرید رہے ہیں، اس سے کھٹکے بنائے جا رہے ہیں، جس سے ہم اور آپ الیکٹرانک سامان لینے کے، الیکٹرک کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں تو خرید کر لاتے ہیں، کھٹکے ہڈیوں ہی سے بنتے۔ تو یہ جو بنا، تو وہ بنانے والی فیکٹری میں جتنے ملازم ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ ہیں؟ تم محدود لوگوں کی روزی چاہتے ہو اور خدا لامحدود روزی کا انتظام کرنا چاہتا ہے۔ تو خدا کی ماننا کہ غیر خدا کی ماننا؟ تھوڑی عقل استعمال کر لو۔ ہم محدود، ہمارا علم محدود، ہماری سوچ محدود، ہم چاہ کر بھی اتنا نہیں کر سکتے جو خدا ذوالجلال کر سکتا ہے۔ یہاں ہم اور آپ گوشت خرید سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو گوشت کبھی خرید ہی نہیں سکتے، گوشت تو گوشت ہے، نانے شبینہ کو ترستے ہوں گے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں سے غریب بھی فائدہ اٹھائے، تو قربانیوں کا انتظام کر دیا، اس میں حقوق بتائے، پڑوسی کا بھی حق ہے، غریب رشتہ دار کا بھی حق ہے، اپنا بھی حق ہے، خود بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس میں سے تم بھی کھاؤ اور اپنے کو صبر سے روکے رکھنے والے قانع کو بھی کھلاؤ جو حیا کی وجہ سے مانگ نہیں سکتا، والمعتر، اور بے قرار ہو کر مانگ لینے والے کو بھی کھلاؤ۔ یہ اللہ کا انتظام ربوبیت ہے، جاہل کیا جانے۔ جس میں خون نہیں وہ قربانی اللہ کے پاس قبول نہیں، نہ اسکول قبول ہے نہ کالج قبول ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ عجیب چیز یہ ہو گئی، جن لوگوں کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے ابتدا ہی سے آزمائشیں رکھی۔ قربانی قبول بھی انہی کی ہوگی اور مظلوم بھی بیچارے وہی ہوں گے، اور جو ظالم ہوگا اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی اور قاتل بھی بن جائے گا۔ مسلمانوں سے کہا کہ قربانیاں نہ کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں، کسی طرح ان کو روکا جائے۔ جب ہمیں قربانیوں سے روکتے ہیں پھر بھی ہم خدائے رحمان کے حکم کی تعمیل میں قربانی کرنے آگے بڑھتے ہیں تو مقدمے ہمارے نام پر، جیل ہمارے لیے، ہتھکڑیاں ہمارے واسطے، FIR ہمارے نام سے، اور ہمارے وہ بچے جو قربانی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے قید بلکہ سزائیں ہیں، موب لنچنگ ہے، گھیر کر مار دینا، قانون ہاتھ میں لے لینا۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کر لیا ہماری۔
ہمارا عمل قبول ہو جائے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ وہیں سے ہے، طریقہ کہاں سے آ رہا؟ جب پہلے والے کی قربانی قبول ہو گئی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو دوسرے والے نے کیا کہا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی؟ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والوں کی اللہ قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم میرے بھائی مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہو کہ مجھے قتل کر دیں تو رکو اس سے، اللہ سے ڈرو، لیکن اگر نہیں رکتے تو میں تو تم پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں۔ جانور کا خون بہانے کا خدا نے حکم دیا تو جانور کا خون بہائیں گے، انسانی خون نہیں بہایا جائے گا۔ عجیب نادانی ہے، جانور کے خون کی اہمیت ہے، انسان کے خون کی اہمیت نہیں۔ کتنے موب لنچنگ میں مار دیے ہیں، ایک جانور ہی تو ہے اور کیا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو خدا ہے، کیسے خدا ہو جائے گا؟ ارے اس کا دودھ پیتے ہو تو گدھی کا بھی پیتے ہو، صرف دودھ پینے سے خدائی ثابت ہو جاتی ہے تو بکری بھی دودھ دیتی ہے، دودھ ہی سے خدائی ثابت ہو جاتی تو کتنے جانور ہیں جو دودھ دینے والے ہیں، سب مادائیں جو دودھ دینے والی ہیں سب کی سب خدا ہو جانا چاہیے۔ پھر مانتے ہو سب کو؟ نہیں، بس وہی ایک، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا ٹکڑا ہے، ان کی فطرت ہے یہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ خود کریں گے قربانی اور دوسرے کو کرنے نہیں دیں گے۔ کیا مول صاحب وہ لوگاں گوشت چھیتےچ نہیں، این خیالست و محالست جنو، یہ دیوانگی ہے۔ ہم لوگ اتنا نہیں کھاتے جتنا ان لوگاں کھاتے، چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے تو الو بنا رہے۔ صرف جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کس کی بنی ہوئی ہیں؟ کیا ان کے مالک مسلمان ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جا کے دیکھ لو انٹرنیٹ پر، آپ علامہ گوگل صاحب سے پوچھئے کہ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں کس کے نام سے ہیں تو آپ کو نام پتہ چل جائیں گے، ایک بھی مسلمان نہیں ہے اس میں۔ جتنی بڑی کمپنیاں، چھوٹے موٹے ہوں گے، بڑی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں میں، ٹاپ 10 میں اگر آپ چلے جائیں گے تو صرف اور صرف غیر مسلمین کے نام آپ کو ملیں گے۔ نہیں صاحب وہ قربانیاں نہیں ہے، تجارت ہے۔ اچھا وہ تجارت ہے تو پھر آپ حضرات بھینسوں کی جو قربانیاں کرتے ہو کیا وہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے؟ ایک دو بھینسیں نہیں کٹتی، لاکھوں کٹتی۔ ان کے اپنے تہوار ہیں، جیسے ہمارا عید الاضحیٰ تہوار ہے، اس میں وہ لوگ بکروں کی قربانیاں بھی دیتے ہیں، مگر سب سے کریہ ترین عمل ہے ان کی قربانی کا۔ تصور کرو ذرا، کوئی مرغی کی قربانی دے رہا ہے، اس کو ذبح کیسے کر رہا ہے؟ اپنے ہی منہ میں پکڑ کر اس کا سر اور دھڑ الگ کیا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی قربانی ہوئی؟ جانور بڑا ہے، بکری کا بچہ ہے، اس کو بھی ذبح کرنے کا طریقہ بعض جاہل اپنے دانتوں سے قطر کے اس کو قربان کر رہے۔ یہ تو انسانیت میں مردہ ہو گئے ہیں، یہی کہا جا سکتا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے اس سے بڑا جانور ہے جن کو ان کے دانت نہیں نوچ سکتے تو پھر ہتھوڑا لے کے سر پہ مارتے ہیں۔ آپ کے سر پہ لگا دیں کیسا رہے گا پھر؟ ان لوگوں کے، آپ کے نہیں، جو ہتھوڑے سے ذبح کرتے ہیں، یہ طریقہ اس کے ذبح کا درست ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بہترین طریقہ شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
سائنس آج اس کو ثابت کر رہی ہے کہ ذبح میں سب سے بہترین طریقہ اسلامی ہے۔ سب سے پہلے اس جانور کو مانوس کیا جاتا ہے، جس سے اس سے ایک گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی سے تعلق پیدا ہونے کے بعد اس کو قربان کرنا اللہ کے پاس نیکی کے کمال کو پہنچاتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز راہ خدا میں نہ دو۔ وہاں لے لیا، وہیں کٹا دیا تو یہ قربانی تو ہو گئی، فریضہ تو تم نے ادا کر دیا، حق ادا نہیں کیا ہے۔ اسے مانوس کرو، اسے چند دن ایسا کھلاؤ پلاؤ کہ آپ چلیں تو آپ کے پیچھے چلے۔ پھر خدا کی قسم جب تم اسے لٹاؤ گے تمہاری آنکھیں اشک بار ہوں گی، پھر یہ دل اللہ کے پاس گواہی دے گا کہ اللہ میں نے محبوب چیز تیری بارگاہ میں پیش کی۔ اس قربانی میں مزہ ہے۔ اب جب اپنے سے مانوس ہوتا ہے تو اس کو ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس انس کی وجہ سے آپ جب بلاتے ہیں وہ آ جاتا ہے، اسے پانی پلاتے ہیں، اسے لٹاتے ہیں تو اس کو زیادہ پریشانی نہیں رہتی۔ یہاں تک کہ ذبح کرنا ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ جانور کی آنکھ کے سامنے چھری بھی تیز مت کر، پردے کے پیچھے کرو۔ پھر بہت تیزی سے بسم اللہ اللہ اکبر کہو کہ یہ اللہ کے پاس زندہ جاوید ہو جائے، کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں۔ ادھر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک جانور کم ہو گیا، لیکن وہ زندہ جاوید ہو گیا ہے، اسے حیات دائمی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ اسی لیے تو قیامت کے دن آئے گا وہ اپنی کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ۔ حدیث شریف میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اسے ایسا ذبح کرو کہ ایک ہی وقت میں تینوں رگیں کٹ جائیں، یعنی ایک مرتبہ سامنے کی طرف لے جائیں، پیچھے کی طرف لائیں، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ میں ہو جانا چاہیے، اور اس میں 3 رگیں کم از کم کٹنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 4 رگیں کٹنی چاہیے، پوری طرح علیحدہ نہ ہو جائے۔ جب اسے لٹا کر تینوں رگیں ایک ساتھ کاٹ دی جاتی ہیں تو پوری باڈی کا دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اہل سائنس کہتے ہیں اس انقطاع تعلق کی وجہ سے جسم کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ بھئی کسی آدمی کے پیر کو مار لگا، دماغ اگر اچھا ہے وہ فوری پوری باڈی کو حرکت دے دیتا ہے، کیونکہ وہ پیر کا مار دماغ محسوس کر کر پوری باڈی کو اس کا اثر دکھاتا ہے۔ لیکن جب آپ کا دماغ ہی محسوس نہ کرے اس چیز کو تو پوری باڈی کو تکلیف ہوگی؟ اس کی نہیں ہوگی۔ کیا اللہ کا انتظام ہے، کیا نبی کا طریقہ ہے کہ ادھر تینوں رگیں ایک ساتھ کٹیں، ادھر اس کے جسم کا دماغ کے ساتھ تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اس انقطاع تعلق کی وجہ سے پورے جسم کو ذرے بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سائنس آج پروف کر رہی ہے۔ بات کہیں اور جائے گی، پھر لمبی چوڑی بحثیں ہیں، اختلافات تو اتنے ہیں کہ اب ہر ایک اختلاف کا اور ہر ایک اعتراض کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے، مگر اطمینان قلب رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے جو انسانیت کے خلاف۔ سب سے بنیادی بات جو بولی جاتی ہے وہ یہ کہ تم انسانیت کے خلاف کرتے ہو، اور یہ ہتھوڑے مار رہے سو یہ ہے انسانیت کے خلاف۔ قربانی تو پہلے سے بھی ہے، یہ کون سا نیا عمل ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے؟ وہ لوگ جنہیں تم پوجنیہ سمجھتے ہو وہ اپنے ولیموں میں لاکھوں گائیں قربان کر چکے ہیں، اپنی شادیوں میں لاکھوں گائے قربان کر چکے ہیں۔ نام نہیں لے رہا، لیکن اگر آپ تحقیق کریں گے 2.5 لاکھ گائیں کس کی شادی میں قربان ہوئی تھیں پتہ چل جائے گا آپ کو، آن لائن مار لیجئے پتہ چل جائے گا۔ 1 2 نہیں، 2.5 لاکھ
ایک آدمی نے 2.5 لاکھ کیے، یا ہم لوگ پورے محبوب نگر والے مل کے کرے تو بھی اتنے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ ماشاء اللہ، شاید ہو جائے تو ہو جائے۔ اللہ سب کو صاحب ثروت بنائے، سب کو قربانی کا اہل بنائے۔ ہاں مسلمان زیادہ ہیں، لیکن کرنے والے اس میں سے 1-2%، 3% نکل جاتے ہیں، سب کون نکالتا ہے بھائی؟ تو یہ جو قربانی ہے ہر قوم میں رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم میں ہے دوسروں میں نہیں ہے۔ خدا کا قرب چاہتے تو ہیں ہنود، قربانیاں کرتے ہیں۔ خدا کا قرب چاہتے ہیں نصارہ، قربانیاں کرتے ہیں۔ خدا کا قرب چاہتے ہیں یہود، قربانیاں کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، آج تک نہیں دیکھے کوئی یہودی کو ان تذبحوا بقرہ، یہ پورا کا پورا قصہ یہودیوں کے ہے۔ حضرت موسیٰ ہی سے کہنے لگے ہیں، کیا صاحب ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یقین نہیں آیا تو سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ لو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ نے کہا مذاق نبی کرے گا؟ اللہ مجھے جاہلوں میں سے ہونے سے بچائے۔ یعنی مذاق یعنی استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ میرا کام تو شریعت بتانا ہے۔ ان تذبحوا بقرہ، بولے کیسی ہونا؟ جتنا بولے اتنا کر لو، جتنے سوالاں بڑھیں گے اتنے کاماں بڑھیں گے۔ یہ سیدھا اصول ہے۔ یہ کرو بولے تو کر لو، یہ نہ کو کرو بولے تو رک جاؤ۔ نہیں بولے ہم جب تک کہ پورا نہیں معلوم ہوا نہیں کرتے وہ تو پھر بھگتو۔ اس کا رنگ کیسا ہو پھر اللہ نے رنگ بھی بتایا، اس کا حجم کیسا ہو اللہ نے حجم بھی بتایا، اس کی حیت، اس کی صفات، اس کی کیفیات کیا ہوں پھر اللہ نے حیت اور صفات اور کیفیات بیان فرمائی۔ ما ہی ما لونھا ما ہی، سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ نشانیاں بڑھاتے گئے، بتاتے گئے، ویسی ڈھونڈ کے کرو۔ اچھی خاصی ایک مل گئی تھی سستی، جتنے سوالاں کرتے گئے نا اللہ تعالیٰ بھی اتنی مہنگی گائے دلایا ان کو۔ آج بھی ویسی ایک تلاش کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ قربانی دیے تو اللہ راضی ہو جاتا کہتے، ابھی رکھے ہوئے ہیں ریسنٹلی، مسجد اقصیٰ کے پاس ہونے والی ہے، اس قربانی کی تیاری چل رہی ہے۔ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہے، اس واسطے یہ دنیا میں ذلیل ہیں۔ اب ان کی توبہ کی قبولیت کا وقت قریب ہے، وہ قربانی دیں گے تو ان کی توبہ ہوگی۔ مسلمان ہو کے قربانی کرو گے تو شاید تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ اسی حال میں رہ کر پھر ایسی لاکھ قربانیاں کر لو پھر بھی نہیں ہوں گی تمہاری توبہ قبول۔ اور یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہود کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ آدم کے بیٹوں سے قربانی ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ ہنود کے پاس قربانی ہے، یہود کے پاس قربانی ہے۔ ہمارے اپنے اسلام میں سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام ان کو مرکز قربانی کہا گیا۔ یہ تو مرکز ہے قربانی کا۔ ارے صاحب یہ طریقہ ابراہیمی تھا، ہم محمدی ہیں، ہم پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ ایک اعتراض، بڑا عالمانہ اعتراض کرا بولا بول، ہم کون ہیں؟ ذرا جلدی جلدی میرا ساتھ دیا تو میں بھی جلدی نکل لیتا ہوں۔ ہم محمدی ہیں اور یہ طریقہ کیا ہے؟ ابراہیمی۔ ہم پر یہ لاگو نہیں ہوتا، ان پر تھا ہوگا۔ اللہ نے جو قرآن میرے نبی پر اتارا ہے ان سے براہ راست فرمایا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، میرے محبوب اپنے ابا ابراہیم کے طریقے پر چلیے۔ چلو ٹھیک ہے، حضور حضرت اسماعیل کی ذریت میں ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو حکم تھا۔ ہم تو محمدی ہیں، محمدیوں سے اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم سب کے سب ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ براہ راست جب مصطفیٰ سے کہا ملت ابیکم ابراہیم کہا،
اور جب ہمیں مخاطب بنانا تھا، یہ قرآن کا مخاطب ہم ہیں، اور صبح قیامت تک آنے والی نسل انسانی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان سب کو مخاطب بنا کر اللہ نے فرمایا واتبعوا، تم سب طریقہ ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو اب سمجھ آ گیا؟ اسی لیے حضرات صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، یہ بتلایا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ۔ دیکھو سنت کا ایک ہی معنی نہیں ہے، یہاں اچھی طرح سمجھ لیں۔ سنت کا ایک معنی تو ہم فرض، واجب، اس کے بعد سنت بولتے ہیں، یہ حکم شرعی ہے۔ سنت کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کا طریقہ، جیسے سنت اللہ، تو اب کیا اللہ تعالیٰ کا یہ عمل وہ ہے جو حکم شریعت میں سنت ہے، یہ مانا جائے گا۔ سنت اللہ جب کہتے ہیں تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ مراد ہوتی ہے۔ جب سنت ابیکم ابراہیم کہا تو اس کا مطلب ہے تمہارے ابا ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ کہا گیا۔ یعنی درجے کے اعتبار سے یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ تو سنت ہے نا، فرض واجب کے بعد والی سنت ہے، یہ سمجھیں گے، یہ نہیں ہے۔ ایسے ہی داڑھی کا مسئلہ لے لیجیے آپ، کیا بولتے ہیں بھائی یہ انبیاء کی سنت ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ حکم کے اعتبار سے واجب کے بعد کا درجہ ہے، کوئی رکھا تو ثواب، نہیں رکھا تو ثواب نہیں، یہ واجب ہے۔ طریقے انبیاء ہونے کو بتانے کے لیے سنت الانبیاء، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ کہا گیا ہے۔ سمجھنا کب پڑے، فقہ ہے، علماء کے پاس جانو تلمس طے کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ جب سنت کہا جاتا ہے تو کس وقت سنت کی کیا مراد ہے؟ رکھے تو ثواب، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں، ایسا نہیں ہے، حکم کے درجے میں واجب ہے۔ کیا چہرہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو اگر اس کا طریقہ نہ ہو؟ اس لیے بھائی علماء سے سنو اور علماء سے سمجھو۔ جب یہ کہا گیا سنت ابیکم ابراہیم، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حضور کے پہلے بھی طریقہ رائج تھا، انبیاء کے طریقوں میں سے ہے۔ آدم بھی قربانی کرتے تھے، ابراہیم و اسماعیل بھی قربانی کرتے تھے، ان کی ذریت میں موسیٰ نے بھی قربانی کروائی اپنی امت سے، ان تذبحوا بقرہ میں۔ اب بعد والے لوگ اسی طریقے پر چل رہے ہیں، اور یہ قربانی نئی نہیں ہے، پرانی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ جو طریقہ دیا گیا ہے، یہ دراصل حق تعالی جل شانہ کے منشے کے مطابق اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہر آن ہر لمحہ رکھنے کی پریکٹس ہے۔ کب اللہ کا کیا حکم آئے گا، اس وقت اللہ کا وہ حکم پورا کر دینے کا میرا مزاج بن جائے۔ یہ مزاج بنانے کے لیے طریقہ ابراہیمی پر لایا گیا ہے، یہ ہے فلسفہ۔ اللہ نے خواب دکھلایا ابراہیم کو، اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وحی، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ یعنی یہاں حضرت ابراہیم یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو کرنے والا ہوں، تم سوچ لو۔ فانظر ماذا ترى کا مطلب حضرت ابراہیم اجازت نہیں لے رہے ہیں، حضرت ابراہیم اپنا اندیا بتا دے رہے کہ میں یہ کرنے والا ہوں کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ خواب نبی کا وحی ہوتا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔
سالکین طریقت کو یہاں سبق ہے۔ جو حکم خدا ہوتا ہے وہ طبیعت پر شاخ ہوتا ہے، طبیعت پر گرا ہوتا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ بھائی اس طبیعت پر جو شاخ گزر رہا ہے، مجاہدہ کر کے اس کے خلاف کرنا، خدائی حکم کو پورا کرنا، نبوی طریقے کو پورا کرنا۔ اب جب خدائی حکم کو نبوی طریقے پر پورا کرنا چاہو گے تو نفس بھی مانع ہوگا اور شیطان بھی مانع ہوگا، نفس بھی مانع ہوگا اور شیطان بھی مانع ہوگا، روکے گا۔ تو نفس و شیطان کے خلاف کرنا، یہ ہے صبر۔ علماء جانتے ہیں صبر کی اقسام بیان ہوتی ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس حکم کو پورا کرنے میں شیطان مانع ہو جاتا ہے، تب شیطان کے مخالف بن کر سنت ہاجرہ کو پورا کرو، سنت اسماعیلی کو پورا کرو، سنت ابراہیمی کو پورا کرو۔ وہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا حضرت ابراہیم لے کے چلے، تو سب سے پہلے حضرت اسماعیل کے پاس آیا، چھوٹا ہے شاید سمجھ جائے گا، تو کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، تم کیسے آمادہ اور تیار ہوگے؟ وہ تو اپنی جوانی گزار چکے، تمہاری جوانی کے ایام تک بھی تمہیں پہنچنے نہیں دینا چاہتے، لہٰذا ان کی بات نہ مانو، یہاں سے نکل لو، اپنی جان بچا لو، وہ تو تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس شیطان کے اکساوے پر انہوں نے کیا کہا؟ میرے والد اللہ کے خلیل ہیں، نبی ہیں، اور نبی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، اگر یہ میرے اللہ کا منشا ہے تو میں مانع نہیں بن سکتا، میں حکم خدا پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے مزاج اسماعیلی، طاعت پر جمنا، اگرچہ کہ شیطان آپ کو اکسا رہا۔ بھاگا وہاں سے حضرت ہاجرہ کے پاس، شاید یہ مان جائے، کیونکہ اکثر عورتیں پھٹی ڈال دیتے ہیں۔ عورت ہی وہ چیز ہے نا جو حکم خدا کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام مانے نہیں جنت میں، جب ان سے کہا قسم کھا کر کہ یہ درخت کھا لو، تو کہنے لگے اللہ نے منع کیا، میں نے تو نہیں کھانا۔ تو جا کر اکسایا سیدہ حوا علیہ السلام کو، کہنے لگا کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کھا لیے تو فرشتے ہو جاتے ہمیشہ جنتی، اور اللہ نہیں چاہتا تم کو جنت میں رکھنا۔ اللہ کے خلاف ناقص العقل اس لیے کہا جاتا ہے، سمجھ نہیں پائیں کہ اس کے مکر کو، کیونکہ جب تک کسی نے جھوٹی قسم نہیں کھائی تھی، جھوٹی قسم کا اندازہ نہیں تھا، کہنے لگی ایک بار کھا کے تو دیکھو کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے اترے اور زمین پر آ گئے۔ تو اسے پتہ ہے اگر مرد نہیں مان رہا تو عورت کے ذریعے سے منوایا جا سکتا ہے، چنانچہ اسماعیل کے پاس سے سیدھے بھاگا حضرت ہاجرہ کے پاس، شاید یہ روک لیں ابراہیم کو۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہاں لے گئے؟ کہنے لگے مجھے جو بتایا وہ یہ کہ بڑے کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ تو کہنے لگا وہ بڑا کون ہے معلوم ہے؟ اللہ ہے، وہ تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اللہ سے ملانے کے واسطے، روک لو جا کے۔ آرزوؤں کا مرکز ہے، تمناؤں کا محور ہے، پوری زندگی تجدی ہے، اتنی دعائیں کی ہیں، 80 سال کے بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی ہے، اور تمہاری بڑھاپے کا آسرا اور سہارا ہے، کیا تم اپنے آسرے اور سہارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے چھنتا ہوا دیکھنا گوارا کر لو؟ وہ تو ابراہیم کو دیکھ چکی تھی کہ جب خدائی حکم آیا تھا تو بے آہ ہو گیا میدان میں، بے آب ہو گیا میدان میں، چھوڑ گئے تھے حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے۔ یوں کہا تھا صرف ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا تیرا حکم ہے چھوڑے جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو۔ کون ہے پوچھنے والا؟ کون ہے کھلانے پلانے والا؟ کون ہے رزق رسانی کرنے والا؟ کون ہے انتظام ربوبیت کرنے والا؟ سوال ہی نہیں، خدا ہے۔
پوچھا کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ کہا، اشارہ دے دیا یہ خدائی حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ تمہاری ضرورت بھی نہیں۔ تو اس جنگل میں اللہ رب العزت نے، اس پتھریلے میدانوں میں اللہ رب العزت نے، ان چٹانوں میں اللہ رب العزت نے چاہے زمزم کو وجود دیا۔ وہ کھانا بھی تھا، وہ پانی بھی تھا، وہ دوا بھی تھا، یعنی جس چیز کے لیے چاہتے اللہ نے اس چیز کا اثر اس کے اندر رکھ دیا۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزمزم لما شرب لہ، زمزم تو وہ ہے جس چیز کے لیے پیو وہ چیز مل جائے۔ وہ برکتیں اللہ نے اس میں رکھی، خوف کو امن سے بدل دیا، وہ پوری جگہ ہی مقام امن بنا دی گئی۔ دعائے ابراہیمی کی برکت۔ حضرت حاجرہ یہ سب دیکھ چکی تھیں، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب یہ اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیں گے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ خدائی حکم ہے تو میں روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ مجھے پتا ہے میرا شوہر اللہ کا خلیل ہے، مجھے پتا ہے میرا شوہر اللہ کا نبی ہے، اور نبی اللہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، وہ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں، مٹانے کے لیے نہیں آتے۔ اور اگر مٹانا ان خدا کا حکم ہے تو پھر ایسے میں میرا نفس الگ تقاضا کرے گا، تو مجھے بہکائے گا، مگر تیری باتوں میں آنے والی نہیں اور نفس کے اکساوے پہ جانے والی نہیں۔ میں نے مان لیا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم کرتی۔ یہ ہے مزاج حاجرہ۔ اس کی ضرورت ہے حوا کی بیٹیوں میں کہ ہمیں جب خدائی حکم معلوم ہو جائے تو پھر اس پر جمنے کے لیے چاہے ہمیں نفس کے خلاف جانا پڑے، شیطان کے خلاف جانا پڑے، جاؤ اور خدائی حکم پورا کرو۔ مگر نہیں ہوتا، بہت جلدی توڑ دیتے۔ بہنا کیا بولیں گے، بھائیاں کیا بولیں گے، خالایاں کیا بولیں گے، ماموں مامانیاں، چچا چاچی، تایا تائی، پھوپھا پھوپھی، یہ رشتہ دار جو ہے نا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے۔ کیوں؟ حکم خدا کو پورا کرنا ہے، کر سکتے ہیں لیکن رکاوٹ بن جائیں گے۔ انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، میں بہت سے مسائل پھنس جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں مزاج حاجرہ پر آنا ہوگا کہ خدائی حکم پورا ہو کر رہے گا نبوی طریقے پر۔ اب چاہے نفس خلاف اکسائے، شیطان راہیں بتائے، ہمارا کام سنت حاجرہ کو اختیار کرنا ہے۔ جہاں بچوں کے لیے حضرت اسماعیل نمونہ ہے، وہیں عورتوں کے لیے حضرت حاجرہ نمونہ ہے، اور وہیں مردوں کے لیے سیدنا ابراہیم نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کوئی باپ بھی جو اتنی دعاؤں کے بعد اپنی اولاد کو پایا ہو، کتنا مانگے تمہارے کو معلوم، منگے سے والے کو نہیں معلوم ہوں گا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کتنا منگے تھے تم؟ 80 سال منگے بعد ملا سو ہے۔ اس کو ڈال دیتے کہ میں موٹے کر دے رہا ہوں الفاظ تاکہ جلدی جلدی اپنے مفہوم تک آ جاؤں، تو آتا نہیں تھوڑی دیر میں دل میں۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، بہت فرما بردار، اطاعت شعار، آپ کی خدمت کرنے والا، آپ اشارہ کریں تو آپ کے کام آنے والا، آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والا، آپ کی تائید کرنے والا، آپ کی مدد کرنے والا۔ آپ اس کو بہت چاہنے لگ گئے، لیکن دل میں خیال آیا کہ صاحب چلو اس کو کسی دینی مدرسے میں ڈال دوں۔ فوری جو ہے نا ایک اڑانگ آتی ہے، تمہارے اتنے کام کر رہا انہیں بھول گئے، ایسے بچے کو بھیج دیتے، نیت خراب ہو جاتی۔ باہر والا نہیں ڈالا تو اندر والا ڈالتا، اس کا نام نفس ہے۔ نہیں بھائی کس کو ڈالنا ہوتا، نہیں سن رہے سو پٹے کو لے کے ڈال لیتا ہوں صاحب، اگر اس کو نہیں ڈالتا بولے آیا نا نفس میں، نفس نے اڑانگ ڈالی یا نہیں ڈالی، شیطان نے اڑانگ ڈالی یا نہیں ڈالی۔ یہ جو وسوسہ اور خیال آیا یہ شیطانی وسوسہ اور وہم تھا، کاش کہ اسے توڑ دیتے۔ جو آپ کا فرمانبردار اتنا ہو پہلے سے، اور اگر وہ پڑھ لکھ کر دیندار ہو جائے تو یہ تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ اور سہارا ہو جاتا۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسے میں مانع نفس بھی ہوتا ہے اور مانع شیطان بھی ہوتا ہے۔ شیطان تو ایسے ہیلے دیتا ہے بس پوچھو مت، منع نہیں کر رہا، کوئی دوسری چیز قربان کر لو، کوئی دوسری چیز۔ جیسے آج کے لوگ بول رہے ہیں نا بھائی ہم تم کو نیکی سے نہیں روک رہے، بھائی کرو، کالج کھولنے کی نیکی کرو۔ یہی نیکی کی تلقین کیا تھا وہ شیطان حضرت ابراہیم کو، بولا کوئی دوسری چیز قربان کر لو، جو آپ چاہے کر لو مگر اسماعیل چھوڑ دو۔ قربان سیدنا ابراہیم پر فرمایا کہ جو مانگا ہے وہ دوں گا، دوسرا نہیں دوں گا، بولے جو مانگا ہے وہی دوں گا، دوسرا نہیں۔ پھر حق تعالی جل شانہ بھی اپنی قدرتوں کے دکھانے پر آتے، جو فنائیت تامہ لے لیتا ہے طاعت میں، جو مرضی ہے مولا برہما اولا۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت مشری والے قمر اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ، سرزمین میسور کے شعر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کے نام سے آج بھی دشمن کانپتا ہے، لوگ ان کو ان کی غلط سیریل کی تشبیہ سے جانتے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہے۔ وقت کا تہجد گزار ہے، قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، اور حضرت مچھلی والے کمال اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تربیت یافتہ بندہ ہے۔ ان کا یہ تکیہ کلام تھا مرضی مولا برہما اولا۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، سیریلوں کی وجہ سے داڑھی چٹا بتاتے، وہ صحیح تصویر نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہے، ان کی پوری داڑھی تھی۔ مزاج ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ طاعت میں صبر کا آ جانا۔ صبر کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ جمنا۔ جب اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہتے ہو تو شیطان بھی روکتا ہے اور نفس بھی روکتا ہے، تو روکنے کے باوجود اس کے مخالف کرنا یہ مجاہدہ ہے۔ گزشتہ مجلس مجاہدے اور خلوت پہ ختم ہوئی تھی، وہیں سے آ رہا ہوں میں۔ مجاہدہ یہ ہے کہ طاعت میں اتنا جمو کہ نفس کی نہ مانو، شیطان کی نہ مانو، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، نبی کے طریقے پر پورا ہو جائے۔ اور یہی صبر علماء کی اصطلاح میں زبان میں بولا جاتا ہے عند المعصیہ۔ صبر معصیت پر کر لینا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارا نفس، ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ خدا کی نافرمانی ہوتی ہے ہو جائے۔ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے؟ ہمارا نفس کیا چاہ رہا ہے؟ خدا کی نافرمانی ہو جائے، نبی کا طریقہ چھوٹ جائے۔ اب جب نفس یہ چاہ رہا ہے، چاہے وہ نفس سے پیدا ہونے والا تقاضا ہو یا شیطان کے اکساوے سے پیدا ہونے والا تقاضا ہو، جو اللہ نے کرنے سے منع کیا اس کام کے کرنے کا داعیہ جب پیدا ہو رہا ہو، تو اس وقت اس موقع پر اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جم جانا تاکہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ قربانی کرو، اللہ کا حکم ہے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو، اور اگر قربانی نہ کریں تو اللہ کا حکم ٹوٹتا نہیں، اور نہ کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے شیطان کی طرف سے، رک جاؤ، متبادل پیش کر لو، کوئی دوسری چیز دے دو۔ تب ایسی صورت میں اگر رک جاتے ہیں تو یہ معصیت ہو جاتی ہے، تو وہاں جمنا اور معصیت ہونے نہ دینا، یہ ہے صبر۔ ایک تو موٹا مفہوم ہے، سب کو معلوم ہے، جس سے سیدنا ایوب علیہ السلام معروف ہیں، صبر ایوب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اگر جسم پر کسی قسم کی بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، آفت آ جائے تو صبر کر لینا ہے نا۔ سب سے بڑی کوئی آفت، سب سے بڑی کوئی آزمائش اگر تھی تو کون سی تھی ہوگی؟ آدمی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ سب سے بڑی تھی،
کیونکہ اس سے بڑی پھر آ جاتی ہے نا. کوئی بھی تکلیف اپنے جسم پر، اپنی باڈی پر آتی ہے، ہم ایک کو بڑی سمجھتے ہیں، اس سے بڑی سامنے موجود ہوتی ہے. ہم بول ہی نہیں سکتے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہ سب سے بڑی ہے، مگر وہاں خدا ہے، خدا کا خلیل ہے. اسی لیے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا اگر کوئی بڑی آفت آتی ہے تو وہ جان پر ہے. جسم سے جان متعلق ہے تو زندگی ہے، اور جسم سے جان نکال لی جائے تو موت ہے. اور بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد مانگی ہوئی چیز جب تم سے مانگی جا رہی ہے تو دینا مشکل اور دشوار ہے. وہ جو آپ کو محبوب اور پسند ہو وہ مانگی جائے تو دینا مشکل ہے. مشکل ہے نہیں ہے، پسندیدہ چیز دے بولے تو دے دے. 2 جوڑے ہمارے پاس ہیں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، قریب الفہم کرنے کے لیے ہوتی ہے. ایک جوڑا ہے نیا اور ایک جوڑا ہے پرانا. کوئی اور آپشن نہیں ہے، 2 میں سے ایک صدقہ دینا ہی دینا ہے. اب کون سا دیں گا بھائی بندہ؟ کوئی آپشن اس کے پاس نہیں ہے، صدقہ دینا ہے، یہ 2 میں سے ایک دینا ہے. مجھے بتاؤ یہ کون سا دے گا؟ کوئی بھی اپنے گریبان میں جھانکو اور اس کے بعد بولو آپ کون سا دیں گے. جو پرانا ہے وہ پہلے سامنے آئے گا، یہ دے دو. اور جو نیا ہے کیا بولیں گے؟ ذرا ایک بار تو پہننے دو، اس کا حق ادا کرنا دو. اصل قربانی یہ ہے کہ جو محبوب ہو وہ دیں. اور خدا نے بتایا کہ مجھے تمہاری جانیں محبوب ہیں. تم ایسے ویسے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تمہاری جانیں مجھے عزیز ہیں. تم اپنی جانیں دو نا راہ خدا میں. جب تم دیتے ہو تو کیا میں اجر دیتا ہوں تمہیں پتہ ہے؟ جب تم راہ خدا میں جان دیتے ہو تو تمہیں اجر یہ دیا جاتا ہے کہ قطرہ خون زمین پہ گرتا نہیں، اس سے پہلے تمہاری بخشش ہو جاتی، پہلا قطرہ. پھر اس کے بعد جتنے قطرے زمین پر گریں گے ہر قطرے کے بدلے میں درجات جنت میں اللہ بلند فرماتا جائے گا. یہ نعمت ملتی ہے قطرہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے شہید کے لیے. حوران جنت اس کے استقبال کو دنیا میں بھیج دی جاتی ہیں، لڑتی ہیں کہ چلے ہمارے ساتھ، ہمیں عزت عطا فرمائے، ہمیں خدمت کا موقع اور شرف عطا فرمائے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا شہید وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دائمی زندگی دے دی ہے اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ تو زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی کیا ہے. نہیں ہے تو کیسا تو بھی یہ سمجھاؤ نا، تھوڑا تو بھی. سر پیٹ رہا بندہ کچھ تو اس زندگی کو سمجھ سکے، کچھ تو فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون. جیسے تم اپنی زندگی میں کھاتے پیتے موج مستی کرتے ہو ویسے موج مزے میں ہیں، کھا رہے اللہ کے پاس، نعمات ربانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اسی لمحے سے. باقی جنت میں بعد میں جائیں گے حساب کتاب کے بعد، وہ ابھی اللہ کی نعمتیں کھانا شروع ہو گئے. وہ ہے زندگی شہادت کی، تمہیں اور ہمیں کیا پتہ. اسی لیے حضرات صحابہ فرماتے تھے تمہیں جتنی شراب عزیز ہے اتنی ہمیں شہادت عزیز ہے. ہمیں اللہ چاہتا ہے لیکن اس کے لیے وقت بتایا، کب ہوگا کہاں ہوگا، اس کے کچھ اصول بتائے، ضوابط بتائے. ہر جگہ نہیں چلے گا. جب تک ہمارا منشا نہ ہو تب تک اپنے آپ کو اس طرح آمادہ رکھو کہ اللہ اب جانور پوچھتا ہے جانور دوں گا، کل مجھے پوچھے گا میں آ جاؤں. آج جانور کی اولاد مانگتا ہے جانور کی اولاد دوں گا، کل میری اولاد مانگتا ہے اپنی اولاد دوں گا. دین کے تقاضے کے لیے اپنا آپ دینا آسان ہو جائے.
دین کے تقاضے کے لیے اپنی اولاد دینا آسان ہو جائے گا، دین کے تقاضے کے لیے اپنا مال دینا آسان ہو جائے گا، جسم پر بلائیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، لیکن دین کی خاطر جھیلنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہی اللہ کو مطلوب ہے، اور اسی کا نام صبر ہے۔ یہ ایک مقام ہے، دھیرے دھیرے آتا ہے، آگے چل کر ایک مرتبہ بتاؤں گا میں اس کو۔ مقامات میں سے صبر ایک مقام ہے باضابطہ۔ پہلے بندہ بلاؤں پر صبر کرتا ہے، چھوٹی بلاؤں پر اختیاری صبر کرتا ہے، پھر طاعتوں میں صبر کرنے لگتا ہے، پھر معصیتوں میں صبر کرنے لگتا ہے، رباط میں صبر کرنے لگتا ہے، پھر یہ ملکہ ہوتا ہے اس کے اندرون میں، یہ قابلیت ہوتی ہے اس کے اندرون میں کہ وہ صابر کہلاتا ہے، صبر کرنے والا بندہ ہے۔ کب؟ جب اس میں تین چیزیں اکٹھا ہو کر دائمی ہو جائیں۔ ایک، اللہ کی حکموں پر چلنے کا مزاج دائمی ہو جائے، دوسرے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا مزاج دائمی ہو جائے، تیسرے اپنی زبان پر چھوٹی بڑی ہر آزمائش پر شکوہ نہ آئے، صبر آ جائے مزاج میں، یوں کہے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہی اللہ نے لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ جب بندہ ان صفات پر آ جاتا ہے، اس کی مرضی پر راضی رہنے لگ جاتا ہے، تو اب یہ بندہ صابر کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک مقام ہے جو دھیرے دھیرے آتا ہے، اور یہ طریقہ ہے قربانی کے ذریعے سے مقام صبر کو لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی صفات بھی یاد آتی ہیں سالکین کو، اسماعیل علیہ السلام کی صفات بھی یاد آتی ہیں سالکین کو، ہاجرہ کی صفات بھی یاد آتی ہیں سالکین و سالکات کو۔ اگر چلنا چاہیں راہ طریقت پر تو اس مزاج پر آئیں گے، تو مزاج ابراہیمی پر، تو ہم صابر کہلائیں گے، اور یہی مطلوب ہے پروردگار عالم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقام کا اہل بنائے۔ چونکہ موقع کی مناسبت تھی تو اس لیے تھوڑی سی قربانی کے ساتھ متعلقہ گفتگو اور ایک مقام کا تذکرہ ہلکا سا ملا دیا، دونوں مضمون اور موضوعات جمع ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع فہم سلیم عطا فرمائے۔